تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نماز کی محض نیت کر لینا کو ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کر بستر پہ لیٹے اور سو گئے کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑے گا، لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی، تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے پر بھی ثواب ادا کیا ہوا ہے، نماز جتنا ہوگا۔ سنت نبی، جس نماز کی بس نیت کر لینا ہی اتنا بڑا اجر ہے، تو پھر سوچیں تمہارے سجدے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے یاد کیا ہے۔ فوراً تمہاری دعائیں اگر میں سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے؟ اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے؟ نہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں رد ہو جائیں، یہ تو سراسر ناممکن کی بات ہے۔ یہ تو سراسر ناممکن کی بات ہے۔ اسے منانے کے لیے اب تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بے شک تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے، قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی اور تو جان لو تمہاری دعاؤں کو قبولیت ہو چکی ہے۔ تہجد میں مانگ رہے ہو، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ بنا رہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں، تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ ہے تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنا کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر وہ اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ ہی جاتی ہے۔ بے شک سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جس کا دل اس کی محبت سے بھر جاتا ہے، وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھرے، ایسے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکن کی مدد ضرور آئے گی۔ مانگ کر کے تو دیکھو۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے۔ شب کی ترکیوں میں بیٹھو، بچوں کی طریقہ اپنانا سیکھو۔ بچہ روتا ہے اور وہ اپنی چیز منوا ہی لیتا ہے، ویسے ہی آپ بھی بچوں کی طرح رو اور اپنی مراد پا کر ہی اٹھو۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا کے لیے رکھنا۔ آپ کبھی نہیں ٹوٹو گے، آپ کبھی نہیں بکھرو گے، کبھی نہیں ہارو گے، انشاءاللہ۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، یہ سوچ کر کہ انہی آنکھوں سے ایک دن آپ نے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اب وہ تہجد پڑھنے صبح اٹھتی ہے اور پھر فجر پڑھتی ہے، کہیں گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہے۔ پھر یہ معمول بن گیا۔ یہ معمول بننا ہی تھا، کیونکہ وہ واپس آئی تھی خدا کے پاس، جو نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ وہ اتنی وفا ضرور دکھائیں گے، وہ اس کی ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں ہوتا، اپنے رب کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ بے شک اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں رہنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر جانتا ہے۔
کیونکہ وہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ہم آج کا سوچتے ہیں، وہ پوری زندگی کا سوچتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ پاک سے بات کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ ہر معاملے میں مانگے، اللہ پر چھوڑیں، مانگتے رہیں، پھر مانگے اور صرف مانگتے ہی رہیں۔ جب تک نہ ملے مانگتے رہیں۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں، یقین کیجیے اللہ پاک سے مانگا کریں۔ اپنی زندگی میں ناکامیاب نہیں رہیں گے آپ۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تہجد تک لاتا ہے۔ تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ عطا فرما دے، آمین آمین۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو پھر لاڈلی عبادت کیسے ادھوری رہ سکتی ہے؟ بے شک تہجد کا سجدوں میں بہایا جائے ایک ایک آنسو ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا نصیب پلٹ دیتی ہے۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے، نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے روتی ہوئی آنکھیں جب اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ تہجد کے وقت وہ اللہ کریم سے سارے دن کی باتیں کرتا ہے، ایک سکون سا اترتا ہے روح میں۔ تہجد ایک ایسی نماز ہے جس کو اس کی عادت ہو جائے، وہ اگر کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن کمی سی رہتی ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ سارے دن کے غموں کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ سنو، جب راز سمجھ نہ آئے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے تو نا امید نہ ہونا، نہ بیٹھ جانا، نہ روتے ہوئے بیٹھ جانا، اللہ سے دعا کرنا۔ بے شک وہ اپنے در پر آنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تمہارا تہجد تک آنا اور قبولیت کی نشانی ہے، پھر کیوں تم اس کی دیری کو انکار سمجھتے ہو؟ آپ کی روح کے لیے بہترین تہجد کی نماز ہی ہے۔ آدھی رات کے لیے صرف اللہ کے لیے جاگنا، صرف خیالات کے اپنے احساس اظہار کرنا اب تک کا خوبصورت احساس ہے۔ اس سے باتیں کرو، اس سے اپنے دل کی باتیں کرو، وہی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ وہ الجبار ہے۔ لاحاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دیتا تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ نہیں کہتا تمہاری عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ کے سامنے رونے سے اسے بہت سکون ملتا ہے، دل کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں۔ وہ رب بڑا قدردان ہے، اسے احساس ہے اپنے بندوں کے دکھ کا، وہ موقع دیتا ہے اپنے بندوں کو رونے کا تاکہ وہ دل بھر کے رو لیں اور ان کے دل صاف ہو جائیں، پھر وہ صفاک دلوں کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھا کریں، پر درود پاک سے ملے گا کیا؟ دل کا سکون، نماز کی پابندی، چہرے کا نور، دعائیں قبول ہوں گی، رزق میں برکت، زندگی پرسکون ہوگی، اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، بگڑے کام سنور جائیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، پڑھنے والے کی قبر نور سے روشن ہوگی، درجات بلند ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اس کی شفاعت کریں گے۔
جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، ڈپریشن سے چھٹکارا ملے گا، اور جنت جس کو مل گئی اسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ملے گا۔ سب لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تہجد کی نماز کب پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیا آپ سوتی ہو، کیا آپ نہیں سوتی ہو؟ تو میں آپ سب کو یہ کہوں گی کہ تہجد کی نماز میں جو ٹائم پہ پڑھتی ہوں، مجھے 3:15 والی ٹائم بہت اچھی لگتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے اللہ سے بات کرنے کا، اور مجھے 4 بجے والی ٹائم بھی میں نہیں پڑھتی، پر ہاں کبھی نیند نہیں ہوئی یا جو کچھ بھی ہوا اس دوران میں پڑھ لیتی ہوں، بٹ مجھے اکثر تہجد کی نماز 3:15 کو پڑھنا اچھا لگتا ہے، جو کہ مجھے پسند ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آپ فجر سے پہلے بھی تہجد ادا کر سکتے ہیں۔ اور ایک سوال تھا کہ سب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے رکعت ہوتے ہیں، ویسے تو 12 ہوتے ہیں، 12، 8 یا 2۔ آپ چاہیں تو 2 پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 8 پڑھ لیں، آپ چاہیں تو 12 پڑھ لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت بھی پڑھتے تھے اور 8 رکعت بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ چاہیں تو 2 پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، اور اس میں سونا ضروری ہے، سونا ضروری ہے یا سونا نہیں ضروری ہے، اس کا ایک بات ہے کہ اگر آپ سو جائیں اور سو کر اٹھیں تو یہ بات اللہ کو پسند آئے گی نا کہ میرا بندہ سو گیا تھا، پھر وہ میری محبت کے لیے اٹھا، مجھ سے کچھ مانگنے اٹھائے، تو میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا، تو میں اسے بے شک وہ دوں گا جو وہ چاہتا ہے۔ ہاں، اگر آپ نہیں سوئے، کسی ریزن سے آپ نہیں سوتے ہو رات کو، تو بھی آپ پڑھ لے سکتے ہو، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں اکثر کبھی نہیں سو پائی کوئی ریزن سے، تو میں تہجد پڑھنے سے پہلے 15 منٹس یا 10 منٹ آنکھ بند کر کر سو جاتی ہوں، اور پھر میں اٹھ کر ادا کر دیتی ہوں۔ تو آپ چاہیں تو یہ بھی کر لیں۔ تہجد میں آپ کیا پڑھ سکتے ہو؟ آپ درود پڑھ سکتے ہو، آپ سورہ رحمان پڑھ سکتے ہو، سورہ مزمل پڑھ سکتے ہو، چاہو تو کوئی بھی تسبیح، استغفار کی تسبیح بھی پڑھ سکتے ہو، جتنی آپ چاہو اتنی۔ بس اس کے بعد آپ فجر تک چاہو تو دعا کر سکتے ہو، پھر فجر کی نماز کے بعد آپ کے جو بھی کام ہیں آپ کر سکتے ہو۔